بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آج کی، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اس وقت چائنا اور انڈیا کے درمیان کشیدگی اور جھڑپیں کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا، دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ویسے تو انڈیا کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے، لیکن شور مچانے میں انڈیا ماہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا دونوں کا ہمسایہ پاکستان ہے۔ اگر انڈیا اور چائنا کی کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو یہ بہت اہم ہوگا کہ پاکستان کس کے ساتھ ہے، اور اس کا سوال تو جواب میں کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ پاکستان اور انڈیا کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کی کبھی نہیں بنی، یہ آپس میں کئی جنگیں بھی لڑ چکے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اور انڈیا جتنے بڑے دشمن ہیں، چائنا اور پاکستان اس سے بڑے دوست ہیں۔ اور یہ دوستی صرف ظاہری نہیں، بلکہ چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا نہ صرف مشکل وقت میں ساتھ دیا بلکہ اسے ہر لحاظ سے مضبوط بھی کرنے کی کوشش کی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت چائنا دفاعی لحاظ سے کتنا مضبوط اور اس نے کیسے پاکستان کو بھی اپنے ساتھ ساتھ مضبوط کیا۔ چائنیز ایئر فورس، یہ اس کے بارے میں روسی ماہرین کا بھی دعویٰ ہے کہ اس کے خلاف رافیل جیٹ بیکار ہوتے ہیں۔ اگر لداخ میں ایک بار پھر انڈیا اور چائنا کے درمیان فضائی کشمکش پھیل جاتی ہے تو 4+ جنریشن سے تعلق رکھنے والے رافیل طیارہ کچھ زیادہ کارآمد نہیں ہو سکتا۔ لداخ میں ہونے والے تنازع کے بعد فرانس نے کہا کہ اس سے رافیل لڑاکا طیاروں کی بھارت میں فراہمی میں تیزی آئے گی اور رافیل طیارے کی آمد سے ہندوستانی فضائیہ یعنی انڈین ایئر فورس کی جنگی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ پیرس کے ساتھ طے پانے والے معاہدے میں نئی دہلی نے 36 رافیل جیٹس خریدنے پر اتفاق کیا، اور اس سودے کی کل لاگت ایک اندازے کے مطابق 60,000 کروڑ روپے تھی، جس میں ہر جیٹ کی لگ بھگ قیمت 1646 کروڑ روپے۔ لیکن روسی ماہرین کے مطابق اتنا خرچ کرنے کے باوجود اس سے بھارت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک رافیل کی قیمت چائنیز J-20 اسٹیلتھ فائٹر سے 3 گنا زیادہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہندوستانی فضائیہ میں دکھائے جانے والے 36 فرینچ ساختہ رافیل کے مقابلے میں چائنیز اس رقم میں آنے والی 5th جنریشن کے J-20 فائٹر جیٹ سے 3 گنا جواب دے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کچھ طریقوں سے ہندوستان فرینچ طیاروں کی مدد سے سبقت لینے کی پوزیشن میں بھی ہو تو چائنیز اپنے طیاروں کی مقدار کی وجہ سے ہی بھارتی فضائیہ پہ آسانی سے غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھارت کی طرف سے استعمال ہونے والے رافیل جیٹس کی چائنیز فضائیہ میں استعمال ہونے والی رشین Su-35S سے بھی انتہائی چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رافیل جیٹ سے زیادہ تیز رفتار ماک 1.8 ہے اور J-16 رفتار یعنی اس کی ماک 2.2 ہے۔ رافیل کی پریکٹیکل سیلنگ بھی J-16 سے کم ہے، یہاں تک کہ انجن کے زور پہ چائنیز J-16 یا Su-35 فرینچ طیاروں سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہیں۔ اسے رشین ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اگر IAF نے اپنے حاصل کردہ تمام 36 جیٹ طیاروں کو بھی تعینات کیا تو بھی ٹیکنیکل برتری اب بھی چائنا کی طرف ہوگی۔ انڈین ایئر فورس لداخ میں ہائی الرٹ ہے اور لائن آف کنٹرول کے قریب چائنا تمام سرگرمیوں پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ تو بات تھی چائنا کی کہ چائنا کو کیسے ہندوستان پہ برتری حاصل ہے، لیکن چائنا نے پاکستانی فوج کو جتنا سپورٹ مہیا کی آج تک کسی اور ملک نے نہیں کی۔ یہاں تک کہ امریکہ نے بھی پاکستان کی نیوی، ایئر فورس اور آرمی کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا جو چائنا نے کیا۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ کون کون سے ہتھیار ہیں جو پاکستان نے چائنا سے لیے یا پھر چائنا نے ایڈ کے طور پہ پاکستان کو دیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیوی کی۔ 2013 میں پاکستان نے عریبین سی، بے آف بنگال اور انڈین اوشن میں بھارت کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کا اندازہ لگا لیا تھا، اور انڈین نیوی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو فوری طور پہ جو چیزیں چاہیے تھیں وہ سب مرینز اور فریگیٹس تھے۔ اور پھر پاکستان نے چائنا سے سب مرینز خریدنے کا پلان بنایا اور چائنا نے بھی بہت سی اٹریکٹیو ڈیل پاکستان کو آفر کی۔ 4 سے لے کے 5 بلین ڈالرز میں 8 ڈیزل الیکٹرک سب مرینز اور یوان کلاس سب مرینز جو کہ بہت ہی ایڈوانس قسم کی سب مرینز ہیں جن سے اسٹیلتھ پاور اور اسٹیلتھ فیچر ملتا ہے، اور یہ سب مرینز چائنا میں بنتی ہیں۔ اور ڈیل کے مطابق پاکستان کو چائنا نے 2028 تک 8 ڈیزل الیکٹرک سب مرین اور دینی ہے، جس میں کچھ اب تک مل چکی ہیں۔ اور اس ڈیل کی دلچسپ بات یہ کہ چائنا پاکستان کو سب مرین دینے کے ساتھ ساتھ سب مرین ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرے گا، اور ایسا 3 یا 4 سب مرینز پاکستان میں بھی بنائی جائیں گی، اور اس وقت یہ پاکستان میں شروع ہو گئی ہیں بننا۔ اور اب آتے ہیں فریگیٹس کی طرف۔ فریگیٹس کسی بھی نیوی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ کافی بار تو یہ سب مرینز کو اسسٹ کرنے یا پھر ہنٹ ڈاؤن کرنے کے لیے فریگیٹ کا کافی اہم رول ہوتا ہے، اور چائنا نے پاکستان کو جنکائی 11 فریگیٹ جو ہے وہ یا جنکائی 2 فریگیٹ جو ہے پاکستان کو آفر کی، جو کہ چائنیز نیوی 2007 سے استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان نے 14 ایسی فریگیٹس آرڈر 2018 میں کی، ان کو 2 فریگیٹ پاکستان کو 2021 تک مل جائیں گی۔ یہ تو ہے چائنیز سپورٹ پاکستان نیوی کے لیے۔ اس کے بعد آتے ہیں آرمی کی طرف۔
چائنا نے پاکستان کو 100 ملٹیپل راکٹ لانچز دیے ہیں جو کہ کنونشنل وارفیئر میں بہت اہم ہوتا ہے. یہ ڈیل پاکستان اور چائنا کے درمیان 2008 کے آس پاس ہوئی تھی اور اس وقت پاکستان خود چائنا کے تعاون سے یہ راکٹ لانچر پاکستان میں بنا رہا ہے. اور یہ راکٹ لانچر گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ فائرنگ کے لیے انتہائی اہم ہے اور ان کی 100 کلومیٹرز کی رینج ہے. اس کے علاوہ ٹینکس کی بات کی جائے تو VTIA پاکستان میں اس کو کہتے ہیں الخالد ٹینک اور MBT 2000. 1990 میں پاکستان اور چائنا نے اس ٹینک کی جوائنٹ ڈیولپمنٹ شروع کی اور 2000 سے اس ٹینک کو بنانے کی فل کیپیسٹی پاکستان کے پاس موجود ہے اور پاکستان کافی تعداد میں یہ ٹینکس بنا بھی رہا ہے. پاکستان کے لیے یہ ٹینکس اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر ٹینک بنائے فرانس یا امریکہ سے لیے جاتے تو پاکستان کو بہت مہنگے پڑتے تھے, لیکن اب کیونکہ چائنا کے ساتھ مل کر بنائے گئے ہیں اسے بہت کم قیمت پہ مل رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات کی جائے تو HQ-16 پاکستان کے پاس موجود ہے جو ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے S-400 کرتا ہے. یہ چائنیز نے بنائے تھے اور 2011 سے اپنی آرمی میں استعمال کر رہا ہے. لیکن کافی سالوں سے پاکستان کو اس کا ایکسپورٹ ویریئنٹ مل چکا ہے اور اس کی رینج ابھی صرف 40 کلومیٹر ہے اور میزائل کی بات کریں تو وہاں رینج اور کم ہو جاتی ہے جو کہ 18 کلومیٹر ہے. لیکن اب چائنا اس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن تیار کر رہا ہے جو کہ HQ-16B ہے. اس کی رینج 40 سے بڑھا کے 70 ہوگی اور بہت جلدی اس کو پاکستان اور چائنا دونوں استعمال کرنا شروع کر دیں گے. اس میں ایک اور ایکسپورٹ سیریز ہے HQ-9 جو کہ کاپی ہے S-300 کی اور یہ سب سیریز دراصل چائنا نے روس کے ڈیزائنز کو کاپی کرتے ہوئے بنائی ہیں. پاکستان آج کل چائنا سے HQ-9 کی بات کر رہا ہے اور امید ہے کہ 2025 سے پہلے چائنا پاکستان کو یہ بیچ دے گا. اب ایئر کرافٹ کی بات کریں تو پاکستان GF-17 تھنڈر بنا رہا ہے جو پاکستان اور چائنا کے علاوہ میانمار اور نائجیرین ایئر فورس بھی استعمال کر رہے ہیں. ویسے تو پاکستان کے پاس ایک اور ایئر کرافٹ چینڈو J7 بھی ہے جو پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے لیکن ایک پرانا ہو چکا ہے, اس لیے اگر کوئی ہنگامی حالات ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر پاکستان اپنے F-16 اور JF تھنڈرز ہی استعمال کرے گا. اور چائنا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو صرف جنگی ہتھیار نہیں بیچ رہا بلکہ ٹیکنالوجی بھی پاکستان کو دے رہا ہے جو کہ پاکستان کی اصل مضبوطی ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا اور ہندوستان میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے تو صرف چائنا اور پاک چین دوستی ہی ہوگی. بھارت میں اتنی سکت نہیں کہ وہ ان دونوں کا مقابلہ کر سکے, وہ تو ایک کا نہیں کر سکتا, دونوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. میرا نام مبشر لقمان ہے. اللہ حافظ.